اسی میں وہ روشن دلائل موجود ہیں. فمن کانا منکم مریدن، یہ ایک ہی آیت کے اسی آیت میں فمن کانا منکم مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایک ہوتا ہے مریض اور ایک ہوتا ہے تمریض. مریض وہ ہوتا ہے جو واقعی بیمار ہوتا ہے، اور تمریض وہ ہوتا ہے جسے لگتا ہے میں بیمار ہوں. اسے رمضان میں لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ویسے وہ بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. رمضان کے ذریعے بہت ساری بیماریاں بھی جل کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ہیں ہم اس میں نہیں کہہ سکتے. اگر ڈاکٹرز نے آپ کو بولا ہے کہ روزہ رکھنا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اگر ڈاکٹر بولے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یہ آیت ان کے لیے فمن کان منکم مریدن او علی سفر. دوسرا بندہ ہوا ہے جو سفر پر گیا ہوا ہے. اب ایک آدمی سفر پر نکلا. اچھا یہاں پر سفر سے مراد یہ نہیں ہے یہاں سے راجہ بازار جانا ہو تو سفر ہے، یہ سفر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا پھر بندہ بولے زندگی ایک سفر ہے لہٰذا چل بھائی، یہ بھی سفر نہیں ہے. سفر سے مراد شرعی سفر ہے. شرعی سفر کہتے ہیں مطلب علماء کے اس میں مختلف موقف ہیں. بہت زیادہ علماء کا قول ہے 92 کلومیٹرز، ٹھیک ہے، 92 کلومیٹر. یعنی یہاں سے آپ نکلنے لگے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں نے لاہور تک جانا، لاہور تک تو 300 کلومیٹر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب آپ مسافر ہیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دو بندے ہیں جن کو چھٹی ہے. فمن کان منکم مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. لوگ عادی یاد کر کے بیٹھے ہیں، جو بیمار ہیں وہ بھی. اللہ فرما رہا ہے اگر بیمار ہو یا تم سفر پر جا رہے ہو تو پھر تم روزہ تو چھوڑو، لیکن بعد کے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی معاف ہو گیا، قضا کرنی پڑے گی. رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضائیں